اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے درمیان ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ معیشت فلسطین کی تو بالکل پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے، وہیں جہاں تک سوال ہے اسرائیل کا، اسرائیل کی معیشت بھی اپنے نچلے استر پر پہنچ گئی ہے۔ نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، کارخانے بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، تمام طرح کی جو پیداوار ہے وہ بند کر دی گئی ہے، جو فیکٹریاں تھیں وہ پوری طرح سے بند ہیں۔ لیکن مغربی کنارے سے جو لگا ہوا علاقہ ہے، غزہ کا جو علاقہ ہے، وہاں پر اسرائیل کی طرف سے جو سامان بھیجا جاتا تھا وہ بھی پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے، جس کو لے کر جو مینوفیکچررز ہیں، جو تھوڑی چھوٹی فیکٹریاں چل رہی ہیں، جو بند نہیں ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں جو بند نہیں ہوئے ہیں، جن کو لوگ بچانے میں کسی طرح سے کامیاب رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا مال، کیونکہ ہم مغربی کنارے سے لگے ہوئے ہیں، غزہ سے لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا مال کا 20-25% مال جو ہے وہ فلسطین جایا کرتا تھا، غزہ پٹی میں جایا کرتا تھا۔ اب ٹرکوں کی آمد و رفت بند ہونے کی وجہ سے اب وہاں پر جب ٹرک نہیں جانے دیا جا رہا ہے تو ہمارا مال نہیں جا پا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو مینوفیکچرنگ کا جو میٹیریل آتا تھا اس کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں بے چینی ہے ان فیکٹری مالکوں کی جو ابھی تک اپنی فیکٹریاں چلانے میں کامیاب ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لال ساغر میں پوری طرح سے آمد و رفت بند ہے، اور جو مال آ رہا ہے، کچا مال ہو یا جیسا بھی مال ہو، وہ یا تو فلائٹ کے ذریعے سے آ رہا ہے یا روٹ بدل کر کے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی لاگت بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور مہنگائی اپنے چرم پر ہے۔ آمدنی لگاتار گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ اسی کو لے کر ایک رپورٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں ہفت غزونہ بے زبان مایوسی کے ساتھ ایسے فلافل اسٹال پر گاہکوں کی آمد کی منتظر ہیں جو 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملوں کے بعد سے ویران پڑا ہے۔ اسرائیل اور حملوں کی جنگ شروع ہونے سے پہلے رام اللہ کے جڑواں شہر البریخ کے قریب ورکشاپوں کے کاریگروں میں ان کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کی کافی مقبولیت تھی۔ غزونہ جنہیں یہ خدشہ ہے کہ اگر غزہ کی پٹی میں جنگ جاری رہی تو انہیں دکان بند کرنی پڑے گی، انہوں نے AFP کو اپنے گاہکوں کے بارے میں بتایا۔ اب وہ اپنا کھانا گھر سے لا رہے ہیں کیونکہ حالات بہت مشکل ہیں۔ غزونہ کہتے ہیں کہ ان کی آمدنی تقریباً 7,000 شیکل $1,850 ماہانہ سے گھٹ کر صرف 2,000 شکل یعنی $530 رہ گئی ہے۔ ان کا انعطاف پذیر حالات مغربی کنارے کی معیشت کی موجودہ حالت کی عکاسی کرتے ہیں جو غزہ میں جنگ کی شدت سے خستہ حالی کا شکار ہیں۔ تازہ ترین اسرائیلی اعداد و شمار پر مبنی AFP کی تعداد کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے جنوبی اسرائیل پر حملے کے بعد تنازع شروع ہوا، جس کے نتیجے میں اسرائیل میں تقریباً 1140 افراد مارے گئے، جن میں سے زیادہ تر عام شہری تھے۔ غزہ میں حماس حملوں کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی جوابی کارروائی میں کم از کم 24,500 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 70% خواتین اور بچے اور نوعمر ہیں۔ ورلڈ بینک نے اندازہ لگایا ہے کہ اس سال مغربی کنارے کی GDP میں 6% کی کمی واقع ہو سکتی ہے، جبکہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ 32% ملازمتیں پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں۔ فرانسیسی انسٹیٹیوٹ فار دی نیئر ایسٹ کہ ایک محقق طاہر اللبادی کے مطابق بے روزگاری کی شرح 30% تک پہنچ گئی ہے، جو جنگ سے پہلے 14% ہوا کرتی تھی۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں سے 1,30,000 ورک پرمٹ بھی واپس لے لیے ہیں، جس سے کئی لوگوں کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں بچا ہے۔ مغربی کنارے میں رہنے والے 30 لاکھ فلسطینی جس پر اسرائیل نے 1967 سے قبضہ کر رکھا ہے، بغیر اجازت کے اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتے۔ رام اللہ میں گھریلو مصنوعات اور کاسمیٹک فیکٹری کے منیجر بشارہ جبران خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تمام 70 ملازمین کو ملازمت رکھنے میں کامیاب رہے ہیں، لیکن ان کے کاروبار نے بحر مردار کے اجزاء سے بننے والے صابن کی پیداوار بند کر دی ہے جو وہ ہوٹلوں کو فروخت کرتے تھے۔ جنگ کی شدت اور گاہکوں کے دور رہنے سے انہوں نے گزشتہ سال اپنے نقصانات کا تخمینہ $2 لاکھ لگایا ہے۔ وہ فلسطینی بازار میں واشنگ پاؤڈر اور دیگر گھریلو سامان فروخت کر کے اپنی فیکٹری کو چلایا کرتے تھے، لیکن اس کے کسی سامان کو غزہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جو ایک اہم بازار ہے اور اس کی فروخت کا 20% حصہ بنتا تھا۔ بشارہ کہتے ہیں کہ مغربی کنارے میں چوکیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اسرائیلی فوج کی طرف سے بعض شہروں کو سیل کرنے کی وجہ سے سامان نہیں پہنچ پا رہا ہے، جس سے انہیں بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی بار ٹرک چلا جاتا ہے، اسے
कई घंटे सफ़र करने के बाद जब वो बॉर्डर पर पहुंचता है तो उसको वापस भेज दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपको यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। अब वो हर 2 या 3 दिन में डिलीवरी करते हैं, जो जंग से पहले हर 2 दिन में होती थी। फ़िलिस्तीनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अब्दू इदरीस के मुताबिक इस तरह के अवामिल मईशत की तंगी का बाइस बनते हैं, जो अब अपनी सलाहियत के 50% पर काम कर रही है। मुहक्किक लबादी कहते हैं कि फ़िलिस्तीनी मईशत का जंग से पहले ही दम घुटा हुआ था और वो इजराइल पर बहुत ज़्यादा मुनहसिर थी। 1990 के अशरे के ओस्लो मुआहिदे के तहत इस बात पर इत्तेफाक किया गया था कि सियासी जमूत बरकरार रखा जाएगा और फ़िलिस्तीनियों को इक़्तिसादी तरक्की का वादा किया गया था। फ़िलिस्तीन की इक़्तिसादी तरक्की ना होने पर अफसोस का इजहार करते हुए लबादी ने कहा है, लेकिन इस जमूत को इजराइल की मगरबी किनारे की 9 आबादियात ने मजरूह किया है। वो कहते हैं कि इसके नतीजे में बहरान के वक्त में तेज़ी से कमज़ोर होती फ़िलिस्तीनी मईशत अपने तमाम वसाइल से महरूम और लचक की इंतहाई महदूद सलाहियत के साथ रह गई है। इजराइली मगरबी किनारे की सरहदों को कंट्रोल और फ़िलिस्तीनी मसनूआत पर टैक्स वसूल करता है, जिस पर उसे फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को देना चाहिए, लेकिन 7 अक्टूबर से वो टैक्स अदा नहीं किए गए। फ़िलिस्तीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दिसंबर तक इजराइल ने फ़िलिस्तीनी मसनूआत पर आयद टैक्स की मद में 2 अरब शेकल अदा नहीं किए थे। टैक्स रोके जाने के बाद से फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी सरकारी मुलाजमीन की अदायगी करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। सरकारी मुलाजमीन ने AFP को बताया है कि उनकी दिसंबर की तनख्वाहें अभी तक अदा नहीं की गई हैं। अक्टूबर में उन्हें उनके अखराजात का 50% और नवंबर में 65% मिला था। नामालूम का खौफ हमें मार रहा है। हमें नहीं मालूम कि हम कल काम पर जा सकेंगे या नहीं।